محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المبین الکریم۔ درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعبود والکرام منبع العلم والعلم والحکم وآلہ الکرام الکریم وآلہ وسلم صلو علیہ وسلم والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی تھوڑا کھانا حضرات محترم، حضرات محترم، فقیہ النفس وارث علوم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ محمد اختر رضا خان تاج الشریعہ عالیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض قائد سے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ منقبت کے دو تین اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک منقبت جو ابھی واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، میرے تاج الشریعہ کی کیا شان ہے، آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے۔ اسی طرز پر میرے تاج الشریعہ کی کیا بات ہے، اس کلام کے دو تین اشعار میں لکھ کر لایا ہوں۔ سماعت کے حضرات جلدی کے ساتھ سماعت کریں، پھر انشاءاللہ لذیذ گفتگو ہوگی۔ شبنمی رات ہے، شبنمی رت ہے اور چاندنی رات ہے، شبنمی رت ہے اور چاندنی رات ہے، میرے تاج و شریعہ کی کیا بات ہے، شبنمی رت ہے اور چاندنی رات ہے، میرے تاج و شریعہ کی کیا بات ہے، بوستان ولایت کی سوغات ہے، بوستان ولایت کی سوغات ہے، میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے، بوستان ولایت کی سوغات ہے۔ اور یہاں سے شعر سماعت ہیں حضرات۔ بوستان ولایت کی سوغات ہے کہ ان کا فتویٰ رضا کا ہے قول حتم، ان کی تحریر پر کون رکھے قدم، ان کا فتویٰ رضا کا ہے قول حتم، ان کی تحریر پر کون رکھے قدم، کس میں جرت ہے، کس میں جرت ہے، کس کی یہ اوقات ہے، کس میں جرت ہے، کس کی یہ اوقات ہے،
شریعہ کا جب آخری وقت آیا تو زبان پر اللہ اکبر کے صدائیں تھیں. سماعت حضرات. دل میں دیدار سرور کا تازہ کمل، لب پہ اللہ اکبر ہے وقت اجل. دل میں دیدار سرور کا تازہ کمل، لب پہ اللہ اکبر ہے وقت اجل. پرکشش کتنا ذوق ملاقات ہے، پرکشش کتنا ذوق ملاقات ہے. میرے تاج و شریعہ کی کیا بات ہے، میرے تاج و شریعہ کی کیا بات ہے. اور حضرات اس شعر کو سماعت کریں. ہے نقی وہ رضا حامد و مصطفیٰ، ہے نقی وہ رضا، ہے نقی وہ رضا حامد و مصطفیٰ. محور عرض سوغات تیرا جھوم اٹھا. کون 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 دولہا ہے، کون دولہا ہے، کس کی یہ بارات ہے. میرے تاج و شریعہ کی کیا بات ہے، شبنمی رت ہے اور چاندنی رات ہے. حضرات بس آخری شعر سماعت کرنا ہے، اشعار تو اور بھی ہیں. پھر بھلا کیا تعجب ہو اس بات پر، پھر بھلا کیا تعجب ہو اس بات پر. ہاتھ میں نے اگر دے دیا ہاتھ پر، ارے داخلے سلسلہ، داخلے سلسلہ نسل جنات ہے، داخلے سلسلہ نسل جنات ہے. میرے تاج و شریعہ کی کیا بات ہے، شبنمی رت ہے اور چاندنی رات ہے. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کے اس مقدس جمعہ میں نے چاہا کہ خانوادہ اعلیٰ حضرت کی ایک عظیم المرتبت شخصیت، چشم و چراغ، قاضی القضات فی الہند، وارث علوم رضا، حضور تاج الشریعہ علی رحمہ کی حیات مبارکہ پر کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں، اس لیے کہ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگوں نے اس بابرکت شخصیت کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، جن کو دیکھنے کی تمنا وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا ہے. اور شاعر نے کہا نا کہ 100 سال تو کیا 100 لاکھ برس
وہ ناز کرے گا اپنی قسمت پر جس نے بھی میرے اختر کا وہ چاند سا چہرہ دیکھا ہے۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ایسی عظیم المرتبت شخصیت، عبقری شخصیت اور دنیا اسلام کا، دنیا سنیت کا ایک عظیم ذات، ایک عظیم ہستی کہ جن کی مریدی میں اور جن کے سلسلے میں اور جن کے خلفاؤں میں ان لوگوں کا نام ہے جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو حضرات، دل نے چاہا کہ ان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں، مگر سب سے پہلے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ باتیں آتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے ان باتوں کو کرنے کی اور کیا کارنامہ انہوں نے کیا ہے جو آپ ان کو اس قدر یاد کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم ان کے کون کون سے کارنامہ کو آپ کے سامنے رکھیں، اور ہم تو کم علم ہیں، ہم تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، بڑے بڑوں سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ کیا کارنامہ ان کا ہے۔ سبحان اللہ، جن کو حضور مفتی اعظم ہند نے خود اپنی ظاہری زندگی میں کہا تھا، اے اختر رضا، اب گھر میں بیٹھے رہنے کے دن نہیں ہے، مسند افتاء کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ وہ مفتی اعظم ہند جن کا فتویٰ تھا کہ حکومت بدل سکتی ہے مگر فتویٰ بدل نہیں سکتا، جن کا قول تھا، جن کا کہنا تھا کہ ہمارا فتویٰ نہیں بدلتا، وقت پڑے تو حکومت بدلے گی، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے، حکومت بدلی مگر مفتی اعظم کا فتویٰ نہیں بدلا۔ وہ عظیم شخصیت کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا جانشین جس چٹائی پر بیٹھ کر میں فتویٰ دیتا ہوں، اس کا اہل اگر کوئی ہے میری نظر میں تو وہ اختر رضا اظہری ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ تاج الشریعہ کو جب ایسی نابغہ روزگار ہستی چنے، جب ایسی بڑی بڑی پاک دامن ہستیاں تاج الشریعہ کو مسند خلافت پر اور مسند افتاء پر، مسند فتویٰ نویسی پر جن کو ایسی شخصیتیں بٹھائے، ہماری کیا مجال کہ ہم ان کے سامنے اپنی نگاہ ہے، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی زبان چلانے کی کوشش کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور تاج الشریعہ کے کارنامے پر گفتگو کی جائے تو آج کا، بلکہ آج کیا کئی جمعے لگ جائیں گے، مگر کارنامہ جو حضور تاج الشریعہ نے دیا ہے مکمل طریقے سے بیان نہیں کر سکتا میں۔ لیکن ہاں، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں عشق و عرفان کی چراغ جلایا ہے، وہ حضور تاج الشریعہ نے جلایا ہے۔ آج جو ہم سنت پر ڈٹے ہیں، صلح کلیت جو آج لرزہ ہے، جس ذات سے، اس ذات کا نام اختر رضا تھا اظہری، تاج الشریعہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر کرنا کہاں لکھا ہے، ان کو یاد کرنا کہاں لکھا ہے، کیا ضروری ہے ان کو یاد کرنا؟ تو آئیں سنیں، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آپ یامن کی سرزمین پر ہیں، بریلی آپ سے قریب ہے، آپ نے گیا ہے، آپ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، تاج الشریعہ کی ملاقاتیں کی ہے آپ نے، آپ جانتے ہیں امریکہ کی سرزمین پر کوئی ایسا گاؤں ہے کہ وہاں کے لوگ تاج الشریعہ کو نہیں جانتے۔ فیجی جو کہ سمندروں کے بیچ میں ایک ملک ہے، وہاں کے لوگ تاج الشریعہ کو نہیں جانتے۔ بریلی شریف نہیں آئے ہیں، بریلی شریف دیکھا نہیں ہے، انڈیا کبھی نہیں آئے ہیں، آپ کہیں گے وہ لوگ وہاں ہیں تو جانتے ہیں کیا؟ میں نے کہا کہ اختر رضا اظہری یہ نام شاید کہ 95% لوگوں کو معلوم ہو، لیکن تاج الشریعہ ایک ایسا لقب ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبان پر بھی تاج الشریعہ زندہ باد کے نعرے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا، اللہ فرماتا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ نے صرف آسمان پر نہیں، زمین پر بھی تاج الشریعہ کے اپنے بندوں کے
نیک بندوں کے محبوں کے ڈنگے بجائے رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اللہ فرماتا کہ عنقریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا، ایسی قوم اللہ لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے اس سے محبت کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسی قوم لائے گا جو قوم اللہ سے محبت کرے گا، اللہ نے کہا کہ ایسی قوم لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا۔ پتہ یہ چلا یہ بندے کا رب سے محبت کرنا اس سے پہلے اللہ کا اس بندے سے محبت کرنا ہے، اس سے پہلے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور محبت کی توفیق عطا کرتا ہے، تب یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ورنہ اللہ یہ کہتا کہ عنقریب اللہ ایسی قوم لائے گا، ایسی قوم لائے گا جو قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرے، اللہ نے کہا ایسی قوم لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا، جس سے اللہ محبت کرے۔ پتہ یہ چلا بندوں کی محبت سے پہلے، بندوں کی محبت سے پہلے اللہ اس بندے سے پیار فرماتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت پیدا فرماتا ہے، پھر اس بندے کو اللہ محبت کی توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ اس بندے کو محبت کی توفیق دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت آپ تو بیان کر دیے کیسے؟ میں نے کہا سنو، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں کتاب الصلہ والبر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2030 میں حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل کہتا پروردگار حکم کیا ہے؟ کہا میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ خدا اور کچھ نہیں کرتا، محبت کرتا ہے، خدا محبت کرتا ہے، سارا کچھ تو ہم کرتے ہیں، لین دین ہمارا ہے، وہ صرف محبت کرتا ہے اور اسی سے کرتا ہے جسے چن لیتا ہے، اسی سے کرتا ہے جسے چن لیتا ہے۔ کہا جبرائیل میں محبت کرتا ہوں، پروردگار حکم کیا ہے؟ میں کرتا ہوں تو بھی محبت کر، تو بھی محبت کر۔ اب جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ فرماتا جبرائیل آسمان دنیا پر ندا کر دے، آواز لگا دے فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں جبرائیل محبت کرتا ہوں، اے آسمان دنیا میں بسنے والوں فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا نا ایک آدمی فضی کے گاؤں میں دیہات میں ہے، اسے کیا پتا بریلی کہاں ہے، اسے کیا پتا ہندوستان کدھر ہے، اسے کیا پتا کہ جو ہے بریلی میں وہ اختر رضا کون ہے، مگر اللہ فرماتا ہے میں محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو محبت کر، آسمان دنیا پر اعلان کر وہ سب محبت کرے اور زمین پر ندا کر دے ہر کوئی اس بندے سے محبت کرے، اس لیے کہ اس سے آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، جبرائیل محبت کرتے ہیں اور خود اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، تو پھر آسمان کے رچنے بسنے والے ہر ایک اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ حضرت آپ کہتے ہیں آسمان والے محبت کرتے ہیں، زمین والے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ٹنڈے لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ بھی سوال آپ کو کرتے ہیں، یہ لوگ تو نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ بھی جب محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، اس طرح جو ہے تمام فرشتے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈالتا ہے جن لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ نے چنا ہے کہ آپ اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کریں۔ اب سنیں، آدمی فجی میں ہے، آدمی
آدمی امریکہ میں ہے، آدمی فلاں جگہ انگلینڈ میں ہے، آدمی فلاں جگہ ہے، دماغ فلاں فلاں جگہ ہے، سمندر میں ہے، آدمی نہ جانے کہاں کہاں ہے، مگر تاج الشریعہ سے پیار ہے، غریب نواز سے پیار ہے، اعلیٰ حضرت سے پیار ہے، غوث اعظم سے پیار ہے۔ غوث اعظم نے آ کر یہ نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرو، غریب نواز نے یہ نہیں کہا تھا مجھ سے پیار کرو، تاج الشریعہ نے نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرو۔ آخر امریکہ والے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ایران والے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ویسٹ انڈیز والے محبت کیوں کرتے ہیں؟ نیدرلینڈ والے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہندوستان والے محبت کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے اللہ جو محبت کرتا ہے، اللہ جو محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے جو محبت کرتے ہیں اور فرشتے ندا جو کر دیتے ہیں، اے لوگوں تمہارے دلوں کو اللہ نے اپنے محبوب بندے کی محبت کے لیے چن لیا ہے، لہذا تم چاہے امریکہ میں رہو، چاہے ایران میں رہو، چاہے افغانستان میں رہو، چاہے پاکستان میں رہو، تم جہاں بھی رہو تمہارے دل اللہ کے ان بندوں کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ محبت کرتے رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تاج الشریعہ سے سبھی محبت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کہہ رہے ٹھیک ہے محبت کرتے ہیں، ہم نے مان لیا کہ محبت کرتے ہیں، لیکن بات مجھے بتائیں کہ اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج تاج الشریعہ کی کرامتوں کا ذکر کرے تو لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو ہے نہیں، حدیث میں تو ہے نہیں، تو ہم مانیں گے نہیں۔ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب تاج الشریعہ اس زمانے میں تھے نہیں تو قرآن و حدیث میں نام کیسے ہوگا بھائی؟ جب تاج الشریعہ اس زمانے میں تھے نہیں تو قرآن و حدیث میں نام کیسے ہوگا؟ آپ اس زمانے میں تھے نہیں تو آپ کا نام قرآن میں آئے گا کہ حدیث میں آئے گا کیا؟ پھر آپ ہیں کون جو آپ کا نام قرآن و حدیث میں آئے بھائی؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نشانی کیا ہے؟ ہم نے کہا نشانی بہت ساری ہے، نشانی بہت ساری ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے اتنے مخالف ہیں، آپ کے اتنے سارے مخالف ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میرا جنازہ اٹھے گا تو دیکھ لینا۔ کیا فرمایا کہ میرا جنازہ اٹھے گا تو دیکھ لینا۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھے، جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں آپ کے جنازے میں 25 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا۔ کتنے لوگوں کا؟ 25 لاکھ لوگوں کا، اور 60,000 کے قریب عورتیں جمع ہوئی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی کس کا جنازہ جا رہا ہے کہ اتنے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ کیا فرمایا تھا کہ میرا جنازہ جب اٹھے گا تو دیکھ لینا۔ آپ کے مخالف بہت ہیں، آپ کے مخالف بہت ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب جنازہ اٹھے گا تو دیکھ لینا۔ تاریخ بتاتی ہے 25 لاکھ لوگ اس زمانے میں امام احمد بن حنبل کے جنازے میں تھے، اور حضور تاج الشریعہ کے مخالفین بھی ہزاروں ملیں گے آپ کو، لیکن جب جنازہ اٹھا تو اپنے غیر بھی تاج الشریعہ کے جنازے میں حاضر آئے تھے۔ یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور کرامت کی بات کا جہاں تک ذکر ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اللہ کے ولی کرامتوں کا ظہور کرے، ضروری نہیں ہے کرامتیں ظاہر کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کئی سال تک رہا، اس کے بعد واپس جانے لگا۔ آپ نے کہا کہ بھائی کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ حضور 12 سال تک رہا، آپ نے کچھ خلافت سے کچھ چیزیں نوازا نہیں، اور آپ کو میں نے کوئی ایسا کام کرتے دیکھا نہیں، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ آپ سے کوئی کرامتوں کا ظہور نہیں ہوا، واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو ایک بات مجھے بتاؤ، کیا تم نے کبھی مجھے خلاف سنت کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں، خلاف سنت کوئی کام کرتے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا۔ کہا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے کہ آدمی سنت مصطفیٰ پر گامزن رہے چلے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، آج کے زمانے میں تاج الشریعہ سے زیادہ تقوی شعار انسان کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے؟ زہد و تقوی والا تاج الشریعہ سے ہر کوئی گواہی دے گا کہ بے شک زہد و اتقا تقوی والے اس زمانے میں کوئی تھے تو حضور تاج الشریعہ کی ذات تھی۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں ہر کوئی فوٹو لے رہا ہے نا بھائی، جو فوٹو سے جن کو چڑ تھی آج وہ بھی فوٹو لے رہے، ویڈیو بنا رہے، ٹی وی بنا رہے، کیا کیا کر رہے، کچھ کر رہے ہیں، مگر تاج الشریعہ کا فتویٰ جو پہلے تھا وہ اب ہے اور صبح قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے فوٹو کو حرام کہا تو کہا، یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ دل بدلو نہیں
کہ کبھی ہاں کبھی نہ یہ چیز نہیں ہے. بریلی کے فتووں میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. وہ لوگ جو کام کرتے ہیں رضا الہی کی خاطر کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے, مصطفیٰ کی شریعت کے لیے سب کچھ بدلا, مگر تاج الشریعہ کا فتویٰ نہیں بدلا. نہ کبھی زندگی میں فوٹو لی, نہ کسی کو لینے دی, نہ فوٹو کو جائز کہا, نہ کبھی یہ کہا کہ فوٹو کبھی بھی آپ لے سکتے ہیں. بھائی جو اتنا زیادہ تقوی شعار ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, قرآن تو کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون, بے شک جو تقوی شعار ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. جو تقوی شعار ہوتے ہیں وہ اللہ کے, قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے, قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو ثبت فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے. تو آج ہمارے دلوں میں تاج الشریعہ کی محبت ہے, تاج الشریعہ کی محبت ہے. وقت کافی ہو چکا ہے اور میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا, لیکن آج پہلا جمعہ ہے, 2-4 جمعے کے بعد کی تقریر ہو رہی ہے, تو سوچا آج ذرا جلدی ہی اپٹ لیا جائے, جلدی ہی جو ہے اختتام ہو جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اگلے جمعہ انشاءاللہ اور ٹائمنگ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. 1-2 جملے اور ہیں. تاج الشریعہ جن کو ہم آج کہتے ہیں بستی بستی قریہ قریہ, تاج الشریعہ تاج الشریعہ. تاج الشریعہ کبھی نماز کو ترک نہیں کی, کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کی. آج ہم نعرہ تو لگا لیتے ہیں بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ, مگر صرف نعرہ ہی تک ہم محدود ہیں. تاج الشریعہ نے کبھی یہ مشن نہیں دیا کہ بس نعرہ لگا دو بس تمہارا کام ہو گیا. کام کر کے بتایا ہے میرے تاج الشریعہ نے. کشن گنج پروگرام میں جانا تھا, ہمارا علاقہ ہے کشن گنج, پروگرام میں جانا تھا. حضور مفتی اعظم ہند اور تاج الشریعہ دونوں کو ساتھ جانا تھا, نانا نواسا دونوں کو ساتھ جانا تھا. سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم ہند پہلی ٹرین سے نکل گئے, کچھ مصروفیت کی وجہ سے تاج الشریعہ بعد میں دوسری ٹرین سے نکلے. ادھر لوگ کشن گنج کی سرزمین پر حضرت کو ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ٹرین آ کر رکی, کھڑے ہیں کہ حضرت نکلیں گے, حضرت نکلیں گے. حضرت نکل ہی گئے ٹرین سے. کچھ لوگ نکلے اور نکلنے کے بعد کہا کہ بھائی آپ لوگ شاید ایک خوبصورت آدمی کو تلاش کر رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ کا چہرہ ہی ایسا چہرہ, سبحان اللہ, کہ جو دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے. کافر دیکھے تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے. کہا کہ آپ لوگ شاید کسی خوبصورت چہرے کو ڈھونڈ رہے ہیں. بولے ہاں ہاں ہاں. تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مظفر پور میں جب گاڑی رکی تو آپ نماز کے لیے جو ہے کھڑے ہو گئے. اسٹیشن پر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, گاڑی سیٹی دیتی رہی, گاڑی نکل گئی, مگر آپ نے نماز کو ترک نہیں کیا. آپ نے نماز کو ترک نہیں کیا. گاڑی نکل گئی, ہاں وہ تو نہیں آئے, آپ پوچھ لیں دیکھ لیں کہاں تک پہنچے ہیں, وہ تو نہیں آئے, ان کا سامان ٹرین میں رکھا, ان کو آپ لے لیں. میں اس واقعے کو بتا کر یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں تاج الشریعہ تاج الشریعہ, بستی بستی قریہ قریہ, یہ نعرہ صرف ہمارے کافی نہیں ہے, صرف یہ نعرہ ہمارے کافی نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ کا جو مشن ہے اس پر کام کرنا ہم کو اور آپ کو ہوگا. اور کام کیسے کریں گے؟ کام کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ان کے جو اقوال ہیں, جو افعال ہیں, ان کو سامنے رکھ کر کے, ان کی سوانح مبارکہ کو, ان کی حیات زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اس طریقے سے اپنی زندگی کو ہم اور آپ گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اور آپ اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. تو حضور تاج الشریعہ جب نماز کو ترک نہیں کر رہے ہیں, آج تاج الشریعہ کے ماننے والے نماز کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا. محبت اس کا نام سے بنائی کہ آپ نعرہ لگا رہے ہیں. بے شک وہ نعرہ آج کے زمانے میں ان سورہ کلیوں کے سینوں میں زخم کرنے اور جو ہے گھاؤ ڈالنے والا نعرہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کو اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے, نماز کی بھی پابندی کرنی ہے, شریعت کے دائرے میں اپنی زندگی کو گزارنے کی بھی کوشش کرنی ہے. بے شک ہم اور آپ کو نعرہ لگانا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ نماز کی پابندی بھی کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. ذرا زور سے بولے نا بھائی. جب میں گھر سے آیا تو دیکھا کہ بھائی پہلے
جو ہے 150 صف. میں نے کہا کیا لوگ کہاں چلے گئے؟ پتہ چلا کہ بھائی دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں، نماز سے دور جا رہے ہیں. میرے دوست زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ. آج تو ایسے بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، تب تو لوگوں کو یقین بھی ہو گیا ہے. پہلے تو شاید علم تھا، اب تو علم یقین کے تعلق سے یقین بھی ہو گیا آدمی کو. ذرا سا بیمار پڑا دواخانے میں لگا جائے انجیکشن، گیا آدمی آرام سے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں وہاں سے اچھے ہو کے آؤں گا تو مر کے آؤں گا. اس لیے میرے دوست اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے، نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کیجیے. کریں گے انشاءاللہ، نمازوں کو پابندی کریں گے انشاءاللہ. نماز پڑھیے، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ ایک مسئلے کی وضاحت کر کے میں انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا، اور یہ میری ذمہ داری کی ہے، یہ میری ذمہ داری کی ہے. ہوتا کیا ہے کہ آج بہت سے لوگ ہمارے یہاں آذان دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تکبیر دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اچھی بات ہے ماشاءاللہ، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن سب سے پہلے اپنے آذان کو درست کیجیے. میں یہ بات کر رہا تھا، نہ کسی کو بتا بھی سکتا تھا، لیکن بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل لوگ برا یہ مان جاتے ہیں کہ بھائی تو ہم کو کہہ رہے، میں یہاں سب کو کہہ رہا ہوں. وجہ یہ کہ اگر ہم نہیں ٹوکیں گے تو پھر ہم گنہگار ہیں. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کو بیان کریں. میں کسی کو برا بھی نہیں کہہ رہا، کسی کو غلط بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہاں آپ اپنی اصلاح کیجیے. آذان دینے میں بے شک بہت ثواب ہے، اچھا کام ہے، لیکن آذان درست ہو تو آپ آذان دیجیے. آپ آذان صحیح دے پا رہے ہیں تو آذان دیجیے. آپ تکبیر صحیح دے پا رہے ہیں تو آپ تکبیر دیجیے. کہ ایسا نہ کہ آپ ثواب کی نیت سے دے رہے ہیں اور آپ گنہگار بن جا رہے ہیں، ہے نا. اس لیے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلے دیکھیں کہ آپ قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے. نہیں تو کسی اچھے حضرت کے پاس جائیے، کسی عالم کے پاس، کسی حافظ کے پاس جائیے، اپنے آذان کی درستگی کیجیے، اپنے تکبیر کی درستگی کیجیے، قرآن کی درستگی کیجیے. اس کے بعد آپ آذان دیجیے، نماز جو ہے قرآن پڑھیے، آپ تکبیر جو بھی کرنا ہے آپ پہلے خود کو صحیح کر لیجیے، پھر آپ کریں. ٹھیک ہے نا. یہ میں اس لیے بیان کر دیا کہ کل کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا حضرت آپ نے ہم کو بتایا نہیں، ہم کو سمجھایا نہیں، ہم کو بتاتے آپ. تو میں نے یہاں کہہ دیا، میں بریء ذمہ ہو گیا. اب اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس پہ ذمہ دار وہ خود ہوگا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کے ساتھ اس سے مالا مال فرمائے، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو خدا تقریبا اپنے حبیب کو اسے معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.